ناظرین، یہ ابھی جو قطر پہ حملہ ہوا ہے کیا رنگ لائے گا؟ کیا واقعی یہ جو نیو نارمل سیٹ کر دیا ہے قطر اور اسرائیل نے کہ جہاں چاہے حملہ کر لے؟ تو یہ جو قطر پر حملہ ہے یہ کوئی تبدیلی لا سکتا ہے یا اسی طرح چلے گا، اسی تنخواہ میں کام کریں گے سب، اور تبدیلی ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو اس پر بات کرتے ہیں میاں طاہر حاضر خدمت۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اسرائیل نے بڑے سکون سے، آرام سے، اپنی سہولت کے ساتھ، بلکہ سہولت کار کے ساتھ سہولت کار کون ہے؟ امریکہ ہے۔ اس کی سہولت کے ساتھ اس نے قطر میں حملہ کر دیا۔ قطر وہ ہے جو امریکہ کا اتحادی ہے، یہاں پہ امریکی افواج کا اس خطے میں سب سے بڑا اڈا ہے، اور یہ قطر کی حدود میں دوسرا بڑا حملہ ہے۔ اب قطر پہ حملے کی ایک ڈیفرنٹ ڈائمنشن بھی ہے، ایک اور بھی پہلو ہے، اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ قطر کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، کتنے اس نے اپنا جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ خرید کے رکھا ہوا ہے۔ قطر کے پاس اویکس، جدید اویکس کیا ہے؟ سسٹم ہے جو طیارے جو ہیں وہ حملے سے پہلے وارننگ دیتے ہیں اور میزائلز کو روکتے ہیں۔ اویکس طیاریں، جدید اویکس سسٹم ہے اس کے پاس، اور ایک پورا فلیٹ ہے اس کے پاس، 37 F-15 QAs، یہ جنگی طیارے ہیں۔ F-15 QAs جو ہیں یہ اس کے پاس 37 ہیں، 36 اس کے پاس رافیلز ہیں، اور 24 اس کے پاس یورو فائٹر ہیں، ٹائفون جسے کہتے ہیں۔ یہ بھی طیارے ہیں، یہ یورپ کے بنائے ہوئے طیارے ہیں، اور یورپ کی جو پروڈکشن ہے دفاع میں وہ اس میں سب سے جدید ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود، اور آپ کو بتاؤں کہ یہ رافیل ہیں، اس کی ٹریننگ پاکستانی پائلٹس نے قطریوں کو دی تھی۔ اتنا بڑا فلیٹ ہے، اتنا بڑا ان کے پاس ایئر فورس ہے، مطلب جہازوں کے لحاظ سے تو بڑی ہے۔ ایک قطر کتنا ہے؟ ایک سٹی ہے، ایک شہر ہے، بہرحال ملک تو اس کو کہتے ہی ہیں، لیکن وہ ایک پاکستان کے کراچی جتنا ہی ہوگا۔ تو اس کے باوجود اسرائیل نے وہاں پہ حملہ کر دیا، اور اس سے پہلے ایران اس پہ حملہ کر چکا ہے۔ اور دیکھیں، دونوں حملوں میں ایک بات تو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ کنفرم ہو جائے گی کہ شاید عراقی اتھارٹیز کو پوری طرح اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا، اور امریکہ نے کہہ دیا ہوگا ٹھیک ہے جی کر لیں۔ اسرائیل نے کہا کہ ہمارے دشمن وہاں پہنچ گئے، ہم نے ان کو سٹرائک کرنا ہے، انہوں نے کہا کر لیں۔ مطلب یہ ایک وہ راہ چلتے نا، کسی کو ایسے کر کے لگا دیتے ہیں تو وہ عادت بن جاتی ہے، پھر آتے جاتے ہر کوئی ایسے لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے، اسے نیو نارمل کہتے ہیں۔ یہ نیو نارمل ہو گیا ہے ان عربوں کے ساتھ۔ اب یہ جو عرب ہیں، مجھے یہ بتائیں، وہ قطر ہو، وہ سعودی عرب ہو، وہ UAE ہو، وہ کوئی بھی ہو، بحرین ہو، کہیں کوئی محفوظ ہے؟ کسی ایک کو اسرائیل اپنا دشمن قرار دے گا اور کہے گا جی یہ ہمارا دشمن، ہم نے اس کو ہٹ کرنا ہے؟ امریکہ اس کو کہے گا کہ بالکل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ کا جو دورہ تھا، ان کے حلف کے بعد، انتخاب کے بعد، حلف کے بعد، کتنا بڑا وہ دورہ تھا گلف کا، اور کس طرح سے ان کو خوش کیا گیا، کتنا پیسہ لگایا گیا۔ یہی قطر ہے جس نے سب سے زیادہ معاہدے کیے، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اس نے اس کے ساتھ اس کا وعدہ کیا، اور کی معاہدے ہوئے، لکھ کے ہوئے، وہ صرف اور صرف وعدے نہیں تھے۔ اتنی انویسٹمنٹ کے باوجود، جو پوری دنیا میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ قطر نے کی، اس کے بعد سعودی عرب نے کی، اس کے بعد UAE نے کی، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا رہا۔ کیا ملا انہیں؟ کہ وہ ان کی جو سلامتی اور خود مختاری ہے اس کو بریچ کر دیا گیا۔ یعنی کہ قطر کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ اب ہم آج سے کوئی 3 سال 4 سال پہلے کوئی سوچ سکتا تھا کہ قطر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے؟ تو اور بھی بہت سی جگہ ایسے ہوں گی جہاں پہ اب تک کوئی سوچ نہیں سکتا ہوگا، لیکن اب وہاں ہوگا۔ اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اب تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب تقسیم ہیں۔ ابھی پچھلے روز اسرائیل نے شام میں 6 جگہوں پہ بم بلاسٹ کیے ہیں، اسٹرائکس کی ہیں، اور وہ سارے کے ساری 6 جگہیں جو تھیں وہ اسلحہ ڈیپو تھے، ترکی کا دیا ہوا اسلحہ اور ساز و سامان اور جہاز اور میزائل، ان کو اڑا دیا اس نے، کوئی چوں سے چرا نہیں ہوئی۔
تو دیکھیں جب تک یہ چون چراں سے آگے معاملہ نہیں بڑھے گا، جب تک یہ اتحاد نہیں کریں گے بھائی، ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہو سکتا، اب سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ان عرب ملکوں کو وارسا پیکٹ کی طرح ایک پیکٹ کرنا پڑے گا، آپس میں اتحاد بنانا پڑے گا، ایک دفاعی معاہدہ، ایک دفاعی اتحاد پوری دنیا میں موجود ہے، نیٹو کا موجود ہے، یورپی یونین کا موجود ہے، یورپی ممالک کا موجود ہے۔ آپ کیوں نہیں بناتے؟ کیا آپ کو اپنی خود مختاری، سلامتی اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے محفوظ سرمایہ کاریاں سمجھی جاتی تھیں، جو سرمایہ کاری کے لیے جو جگہیں، ان میں قطر سب سے محفوظ تھا۔ پوری دنیا وہاں آتی تھی۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا محفوظ ہونا، کسی کنفلکٹ کا حصہ نہیں بننا بلکہ صلح جوئی میں آنا، سارے مذاکرات ادھر کروانا صرف اس لیے کہ انٹرنیشنل پاورز کو انگیج رکھے۔ اور کسی وقت مطلب بندہ بڑوں سے تعلقات کیوں بناتا؟ قطر جو ہے وہ امریکہ اور ان سے تعلقات کیوں بناتا رہا؟ کیوں اس نے اڈے دیے؟ کیوں اس نے پیسے دیے؟ کیوں اس نے ہر کنفلکٹ میں اپنی سہولت فراہم کی کہ بڑوں سے تعلقات وڈیانا تعلق ہون تے پھر کوئی ماڑا ویکھدا نہیں؟ اسی لیے کیا تھا نا کہ کوئی دوسرا ہماری طرف نہ دیکھے نظر اٹھا کے۔ اور اسی وجہ سے لوگ سمجھتے تھے اور کہ پوری دنیا کہ یہ جو جگہیں ہیں یہ محفوظ ہیں سرمایہ کاری کے لیے، پھر ان کے پاس اپنا بڑا سرمایہ ہے۔ لیکن اب وہ محفوظ تو نہیں رہی۔ اب یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ ان ملکوں کو غیر محفوظ کر دیا اس نے۔ اب یہ ملک محفوظ نہیں رہے، اب یہاں سے سرمایہ بھی اڑ جائے گا۔ دیکھیں سرمایہ کار جو ہے وہ صرف اور صرف امن اور اطمینان اور تحفظ کی جگہ پہ آتا ہے۔ آپ نے اپنی ساکھ اور اعتبار ختم کیا اس وجہ سے صرف کہ امریکہ کی دوستی میں اور پیار میں اور محبت میں۔ ایران کے حملے پہ آپ نے پراپر اس کو رسپونڈ نہیں کیا اور امریکہ کو نہیں روکا کہ وہ اس کا بدلہ اس جگہ پہ لے۔ وہ اسے کہہ دے کسی اور جگہ پہ کرواؤ بھائی، ہم تو نہیں یہ ہونے دیں گے۔ اس نے سکور برابر کروانا تھا امریکہ نے تو کہیں اور کروا لیتا۔ لیکن پھر ایسے ہی ہے، جب آپ ایک نیو نارمل سیٹ ہونے دیتے ہیں تو پھر وہ ہو جاتا ہے۔ ایک مثال قائم ہوئی، اب ہو گئی۔ اب اس کے روکنے کا مجھے تو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ اب اس میں حماس کے لوگ شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ بحث اب نہیں ہے۔ وہاں پہ حملہ ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کا وہ کہتے ہیں کہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ترکی سے نکلیں اور باہر نکلیں تو ہم ان کو نشانہ بنائیں اور شکار کریں۔ اسرائیل کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں رہا، کوئی کسی قسم کی بھی آپ کو رعایت نہیں مل رہی۔ آپ چاہے اسرائیل کے ساتھ لیٹ جائیں، لیٹ ہی گئے سب، لیکن کوئی کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اس صورتحال پہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔